ایمان کی حرارت، ایمان کی چنگاری تمہارے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی زندہ ہے، اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد تمہارے دلوں میں خوف جاگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ہماری آیتیں جب پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہمارے مومن بندوں اور بندیوں کے سامنے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ ذرفت العیون، ان کی آنکھیں بہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ وجلت القلوب، ان کے دل خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ کن کے بارے میں کہتا ہے؟ مومنوں کے بارے میں کہتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے سینے میں ایمان کی چنگاری باقی ہے۔ اے میرے نوجوان بھائی، میری بہن، اللہ کے واسطے تیرے سینے میں قرآن کی آیتوں کا ذرہ بھی اثر لے لے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مردوں کے لیے ہم نے خبیث عورتیں بنا رکھی ہیں، خبیث عورتوں کے لیے ہم نے خبیث مرد تیار کر رکھے ہیں۔ الطیبات للطیبون والطیبون للطیبات، ہم نے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں بنا رکھی ہیں، پاک مردوں کے لیے پاک عورتوں کا جوڑا ہم نے جنت کا بنا رکھا ہے۔ یقین جان لو، پاک زندگی گزارو گے میرا مالک تمہارے لیے نیک اور پاک جوڑے عطا کرے گا۔ خبیث زندگی گزارو گے اللہ تمہارے لیے دنیا میں بھی ذلت کی خباثت عطا کرے گا، آخرت میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی تمہاری خباثت کا ذلت سے ذلت کا عذاب عطا کرے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا ارحم الراحمین، احکم الحاکمین اور اجود الاجودین ہے۔ فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ زمین و آسمان، اس کے درمیان جینے اور زمین کے اوپر، زمین کے اندر، آسمان کے اوپر، سمندروں کے اندر بسنے والی، فضا میں اڑنے والی تمام مخلوقات کا وہ رب خالق دو جہاں، مالک ارض و سما ہے۔ تمام مخلوقات کا هو الرزاق ذو القوة المتین ہے۔ تمام جہانوں پر اپنی قبضہ قدرت جمانے والا وهو على كل شيء قدیر ہے۔ وہ اللہ اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے خود قرآن مجید سورہ حدید میں کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ اس کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے، وہ پہلے سے تھا، وہ آخر تک رہے گا، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ اس کے سما، اس کے برابری کوئی کرنے والا ہے، اور وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، اور اس اللہ رب العالمین کے علم کو سارے جہاں میں محیط کیے ہوئے۔
ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا جاگنا، ہمارا سونا، ہماری عبادتیں، ہماری زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے۔ زمین پر رینگنے والی مخلوق، آسمان میں اڑنے والی مخلوق، بلوں میں رہنے والی مخلوق، یہاں تک کہ سمندروں میں تیرنے والی مخلوق، اور یہاں تک کہ آنکھوں کو نہ نظر آنے والی کیڑے مکوڑے جراثیم اسی رب احکم الحاکمین کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا کی مخلوق جو اللہ رب العالمین سے ڈرتی، کانپتی، خوف کھاتی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، جس کا ذکر اللہ 15ویں پارے کے سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف و اکمل، افضل و اعلیٰ ہم انسانوں کو اللہ بنایا۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، ساری دنیا کی مخلوق مجھ سے ڈرتی اور کانپتی ہے اور میری حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ افسوس، ساری مخلوق میں اشرف المخلوق ہم انسان ہو کر بھی اس کا کھا کر کسی اور کا گن گاتے ہیں، اس کا پہن کر کسی اور کے شکریہ بجا لاتے ہیں، اس کی زمین، اس کے آسمان کے سائے تلے دنیا کی کروڑوں اربوں خربوں نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کسی اور کے سامنے سجدہ کر کے، یہاں تک کہ جو بھی اس کے ماننے والے بندے ہیں اس کا ویسا حق ادا نہیں کرتے جیسا اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہماری اس فطرت کو دیکھ کر قرآن مجید میں کہا، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اللہ رب العالمین خود یہ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان جو کہ بڑا جاہل ہے اور انسان بڑا نادان ہے، پھر بھی یہ اللہ رب العالمین کے ڈھنگ سے عبادت کرے نہ کرے، یہ اللہ رب العالمین کے تسبیح گن گائے یا نہ گئے، اللہ رب العالمین پر ایمان لائے یا نہ لائے، اللہ رب العالمین کی وہ ثنا، وہ بڑائی، وہ کبریائی بیان کرے نہ کرے، اللہ روزانہ 3 وقت 4 وقت 5 وقت برابر اپنی نعمتوں ہم کو کھلاتا، پلاتا، پہناتا، اڑاتا۔ ہم اس کے بنے یا نہ بنے، وہ اللہ ہم کو صحت اور تندرستی سے نوازتا ہے۔ ہم اس کی عزت میں، ہم اس کے عبادت میں اپنے رکوع سجدے کرتے ہوئے اپنی جبین، اپنی پیشانی کو جھکائیں نہ جھکائیں، وہ اللہ ٹوٹے پوٹے اس معاشرے میں ہم کو عزتیں اور بڑی سربلندیاں، بڑے بڑے عہدے اور بڑا مقام وہ اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اے میرے بندے، زندگی میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک تو سر سجدے میں رکھ کر بھی میرا شکریہ بجا لانا چاہے تب بھی بجا نہیں لا سکتا۔ دنیا کے ساتھ سمندروں کو سیاہی بنا کر، درختوں کو قلم بنا کر میری حمد و ثنا اور میرے انعامات و احسانات کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اتنے سارے انعامات و احسانات میں نے تیرے اوپر سایہ فگن کیے ہوئے۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں، جس اللہ نے مسلمان ماں باپ کے کوکھ سے ہم کو جنم دے کر توحید پرستوں میں شمار کر کے جمعہ کے دن خطیب کے ممبر پر آنے سے پہلے مسجد میں حاضری اختیار کر کے جمعہ کا ثواب حاصل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ زندگی کی باقی ایام میں نمازوں کی، عبادتوں کی پابندی کر کے اسے راضی کرنے جیسے کام کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، اور اسے ناراض کرنے والے ہر امور سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل، اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، اللہم آمین یا رب العالمین۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج 26 اپریل 2024 بروز جمعہ مسجد عمر اہل حدیث بارکس میں موجودہ حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں جمعہ کا وقت بڑا شارٹ کٹ ہوتا ہے، بڑا مختصر ہوتا ہے۔ موجودہ حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، ان حالات میں چنندہ ایسے امور کا تذکرہ کروں گا جس کے سنبھالنا اور جس میں پھونک کر قدم رکھنا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے جیسے کام کرنے کے لیے میں قرآن حدیث کے چند نکات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے بولنے کو، ہمارے جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے، آمین رب العالمین۔ جو آیت میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ طلاق کی 2 اور 3 نمبر کی آیت۔ اللہ اس آیت میں کہتا ہے، جو میرے بندے اور بندیوں میں میرا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو مجھ سے ڈرنا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے غیب سے ایسے راستے اوپن کر دوں گا اور ایسی جگہ سے ان کو رزق مہیا کروں گا جس جگہ سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی بن جاؤں گا، میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنے مکتوب جو مقدر کو لکھ کر دنیا کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ اپنے مکتوب کو، اپنی تقدیر کو لکھ کر بندوں کے قلم خوش کر دیا ہے، اس چیز کو اللہ اپنے انجام تک پہنچا کے رہے گا، بندوں کے انجام تک اللہ پہنچا کے رہے گا۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ مقدر کے برابر جب جس کو جو چیز دینا چاہتا ہے وہ اسی وقت دیتا ہے۔ انسان دعائیں کرتا ہے تہجد میں اٹھ کر، اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دے، مجھے لکھپتی بنا دے، میرا قرضہ مٹا دے اور مجھے بلڈنگ وغیرہ کھڑا کر دے دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں چاہوں تو میں بے شمار خزانوں سے مالا مال کر سکتا ہوں، لیکن اللہ اس آیت کے اندر کہتا ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، جب تمہاری مقدر میں جو چیز تمہارے حق میں بہتر ہے دینا، میں تمہاری مقدر کو، تمہارے امور کو دیکھ کر، تمہاری فطرت کو دیکھ کر اس عمر میں اس وقت وہ چیز دیتا ہوں جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوتی۔ اللہ کے خزانوں میں کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان و جنات ایک میدان میں جمع ہو کر میرے خزانوں کا سوال کریں، میں سارے لوگوں کی مرادیں پوری کر کے اپنے خزانے لوٹاتا جاؤں، تب بھی میرے خزانے میں اتنا بھی کمی پیشی نہیں آئے گی جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے کے بعد اس سوئی کے ناکے پر جتنا پانی کا ایک قطرہ، کیا قطرے کے کم سے ذرے سے ریشہ جتنا لگتا ہے، اتنا بھی میرے خزانے میں کم نہیں آئے گا اگر میں سارے لوگوں کی مرادیں پوری کر کے اپنے خزانے لوٹانا شروع کروں تب بھی۔ اتنا بڑا شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ، لیکن اللہ ہر موقع پر انسان کو اپنی دولت نہیں دیتا۔ اللہ کو معلوم ہے اگر میں اسے اچانک کروڑ پتی بنا دیا، یہ ایک نمبر کا باغی بن جائے گا، یہ سرکش بن جائے گا، اپنی آخرت تباہ کر لے گا، یہ میری عبادت سے منہ موڑ لے گا، یہ ناشکرا بن جائے گا، دنیا کی عیاشی اور فحاشی میں لگ جائے گا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم جہنم کے حقدار بنو، اللہ چاہتا ہے کہ تم جنت کے حقدار بنو۔ اسی لیے وقت وقت پر جو چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے وہی چیز اللہ ہمارے مقدر میں چن چن کر اللہ دیتا ہے۔ انسان تمنا کرتا ہے کہ میں اس دنیا کا پرائم منسٹر بن جاؤں، میں حیدرآباد کا اس میرے ایریا کا بڑا MLA بن جاؤں، میں اپنے ایریا کا بڑا امیر بن جاؤں، میں کروڑ پتی بن جاؤں۔ اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ تمہارے اس عہدے دینے میں، تمہاری اس دولت دینے میں کیا تم جنت کے راہ پہ لگے رہو گے یا سرکشی اختیار کر کے جہنم کے راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ تمہاری مقدر کے حساب سے اللہ تمہاری آخرت سنوارنے کے لیے مقدر کے حساب سے وقت وقت پر اللہ روزی روٹی اور برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اچانک انسان دیکھتا ہے کہ یہ دولت میرے پاس کہاں سے آ گئی، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ جو لوگ اچانک یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اچانک دولت میرے پاس کہاں سے آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے زمانے میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 افراد تھے جو منافقین میں سے تھے، بار بار آ کر سوال کرتے تھے اللہ کے نبی دعا کیجیے اللہ ہم کروڑ پتی بنا دے، اللہ ہمیں دولت دے دے۔ نبی بولتے تھے دولت کا سوال مت کرو، آخرت کا سوال کرو، دولت آٹومیٹکلی تمہارے قدموں میں اللہ لا کر ڈال دے گا۔ دولت کا سوال کبھی مت کرو، مال کا سوال کبھی مت کرو، اس لیے کہ یہ مال قیامت کے دن تمہارے لیے باعث ندامت بن جائے گا، باعث شرمندگی اور حسرت کا سبب بن جائے گا، ذلت اور جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ تم کو معلوم نہیں میری امت کے مالدار 40 سال بعد جنت میں جائیں گے۔ 40 سال کریں گے کیا؟ جو دولت بار بار دنیا میں سوال کرتے تھے، اپنی دولت کے ایک ایک پائی کا حساب دینے میں 40 سال ان کو لگ جائیں گے۔ میری امتیوں دولت کا سوال مت کرو، آخرت کا سوال کرو، دولت خود بخود تمہارے قدموں میں آ کر گر جائے گی۔ لیکن یہ لوگ ضد پکڑتے تھے کہ نہیں ہم کو دولت چاہیے، آپ دعا کیجیے اللہ ہمیں دولت مند بنا دے، ہمیں مالدار بنا دے۔ نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو مالا مال کر دے، ان کے مال میں برکت دے دے۔ نبی کی دعا قبول ہو گئی، اللہ ان کو مالدار بنا دیا۔ 5 وقت کی نماز میں آنے والے 3 وقت آنا شروع کرے اور مالدار بن گئے۔ نماز صرف 1 وقت کی پڑھتے تھے، 4 وقت چھوٹ جاتی تھی، پھر اور اللہ مالدار بنا دیا۔ مدینے کے باہر اپنے جانوروں کو باڑ بناتے بناتے، جانوروں کو سنبھالتے سنبھالتے اتنے دور چلے گئے، ہفتے میں 1 بار جمعہ میں نظر آتے تھے۔ اور بھی اللہ مال اور دولت سے ان کو مالا مال کر دیا، وہ بھی نماز ان کی زندگی سے چلی گئی۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو پوچھا کہ ہوا کیا ان کا، اے اللہ کے نبی بہت دور چلے گئے، نماز کو نہیں آتے، جاؤ سال میں 1 بار ان کے اوپر زکات اللہ فرض کیا ہے، ان سے کہو زکات وصول کرے۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم مسلمان ہیں، ہم کیوں زکات دے،
ہم کو ٹیکس اصول دینا تب پڑے گا جب ہم کافر رہیں گے، اسلامی مملکت میں رہیں گے، ہم ٹیکس پے نہیں کریں گے۔ زکوٰۃ کو ٹیکس سے تبدیل کر دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ان کی دولت ان کے لیے باعث ندامت اور عذاب کا ذلت کا سبب بن جائے گی، کوئی ان سے زکوٰۃ وصول نہ کرے۔ ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر بن خطاب کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں یہ دولت لے کر آتے تھے، کہتے تھے کہ ہماری زکوٰۃ لے لو، ہماری زکوٰۃ لے لو۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری زکوٰۃ قبول نہ کی، بھلا ہم کیوں قبول کریں، ہم بھی تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں کریں گے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید سورہ توبہ کی 2 آیتیں اللہ نازل کرتا ہے، 2 آیتیں اللہ نازل کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے دنیا کے میرے بندو، دنیا میں دولت کا سوال مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دولت تم کو راہ راست سے بھٹکا بھی سکتی ہے، تم کو گمراہ کر بھی سکتی ہے، ضلالت کے راہ پہ لا کر کھڑا بھی کر سکتی ہے۔ سب سے بڑی اللہ کی نعمت توحید کی دولت ہے اور نیک ہدایت ہے۔ اس دولت سے بڑھ کر کوئی دولت اس کی کمپیریزن نہیں کر سکتی، اس کا موازنہ نہیں کر سکتی، اس کے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عظیم دولت ہے یہ توحید کی دولت اور نیک ہدایت۔ یہ 2 دولت اللہ ہم کو عطا کیا، ہم حقیروں فقیروں کو اللہ عطا کیا، اس پر شکریہ بجا لانا چاہیے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آئیے آج کے موجودہ حالات کے تحت ہم کو کیا ذمہ داریاں ادا کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو سدھاریں، نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو سدھاریں، نوجوانوں کو چاہیے اپنی دوستی کے بارے میں غور و تدبر کریں۔ کیوں؟ نوجوانوں کا طبقہ گمراہی کے راستے پر آج ہے۔ موبائل کے فتنے میں یہ لوگ پڑ چکے ہیں، لڑکے لڑکیوں کے فتنے میں، لڑکیاں لڑکوں کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان کے حرکتوں کی وجہ سے اسلام پر بدنامیاں آتی ہیں۔ آج جا کر دیکھو پارکوں کے اندر، آج جا کر دیکھو کالجوں کے اندر، آج جا کر دیکھو لارجوں کے اندر، آج جا کر دیکھو بیابان جنگلوں کے اندر زنا کرتے ہوئے نوجوان لڑکے لڑکیاں نظر آتی ہیں۔ حد تو اتنی ہو گئی، حد تو اتنی ہو گئی، ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسلم بہن برقع پوش ہو کر بھی، باپردہ عزت دار گھرانے کی، بڑے اونچے خاندان کی ہو کر بھی اپنے کالج کے کسی غیر مسلم بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی اور اسی کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ کیوں؟ اسے پیار کے سامنے کوئی اسلام کوئی دھرم نظر نہیں آ رہا، اسے اندھا بنا دیا ہے، وہ جیے گی اس کے ساتھ، مرے گی اس کے ساتھ، اسلام اس کے لیے کوئی معنی مطلب نہیں، آخرت کا حساب اس کے دل سے نکل گیا، جنت و جہنم کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، عذاب قبر کا خوف اس کے دل سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کون ذمہ دار ہے اس کے؟ کون ذمہ دار ہیں؟ ہم ذمہ دار ہیں اس کے۔ بتاؤں گا میں وجہ کیا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، آپ اپنی بہن بیٹیوں پر سب سے پہلے نگاہ رکھیے کہ وہ موبائل کا کیسے استعمال کر رہی ہے۔ ہم نے ان کے خواہشات پر، ان کے مطالبے پر موبائل تو دلا دیا، پپا میں SSLC ایگزام پاس کروں گی، مجھے اینڈرائڈ فون دلانا پڑے گا، لے لے بیٹی۔ پپا میں ڈگری پاس کروں گی، مجھے یہ گاڑی دلانا پڑے گا، لے لے بیٹی۔ ہم نے گاڑی بھی دلا دیا، موبائل بھی دلا دیا، لیکن کیا ہم نے کبھی محاسبہ کیا ہماری بچی کن سے باتیں کرتی ہے، گاڑیوں میں بیٹھ کر کون سی سہیلی سے ملنے جاتی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس کا اندازہ لگایا؟ اللہ اکبر! اپنی بچیوں پر کڑی نگاہ رکھیے، ہیرے موتیوں سونے چاندی جیسے زیور پہنائیے، دنیا کی عظیم سے عظیم نعمت کھلائیے، لیکن دشمنوں جیسی کڑی نگاہ رکھیے تربیت کے طور پر۔ تربیت کے معاملے میں لاڑ پیار مت کیجیے، تربیت کے معاملے میں کڑی نگاہ رکھیے۔ مارنا کمال نہیں ہے، نگاہوں کا ڈر سب سے بڑی کمال کی بات ہے۔ آپ اپنی نگاہوں کا خوف رکھیے اپنے بچوں کے اوپر، چاہے آپ کا بالغ بیٹا ہو، آپ کی بیٹی ہو۔ عزت ایک بار چلی گئی دوبارہ نہیں آتی۔ پہاڑ سے گرنے والا شخص ہڈیاں ٹوٹ جائے، وہ علاج و معالجے کے بعد ایک نہ ایک دن کھڑنے کے قابل بن سکتا ہے، لیکن جو نگاہوں سے گر جاتا ہے، جو دلوں سے اتر جاتا ہے، اپنی زندگی کے آخری سانس تک وہ کھڑنے کے لائق نہیں بنتا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اپنی بچوں پر گاڑیاں دلا دیے، یہ صرف بیٹیوں کی بات نہیں کر رہا، بیٹوں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ گاڑیاں دلا دیے، موبائل دلا دیے، کڑی نگاہ رکھیے کن سے باتیں کرتا ہے میرا بچہ۔ رات دیر تک ہم نے کمرہ بند کر لیا، ہمارا بچہ سو رہا ہے یا پوری رات کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ نگاہ رکھیے اپنے بچوں کے اوپر میرے دینی اور اسلامی بھائیوں۔ اور آج ہماری بچیاں صرف کالج کے بہانے سے نہیں بلکہ پارکوں کے اندر بھی عیاشی فحاشی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں،
شادی کے بعد جو امور ان کے ساتھ ہونا چاہیے، شادی سے پہلے وہ ماں بھی بن رہی ہیں، مانی حمل کے گولیاں بھی کھا رہی ہیں، کئی اسپتالوں میں جا کر آباشن بھی کرا رہی ہیں۔ استغفر اللہ ثم نعوذ باللہ۔ اے نوجوان ساتھیوں، اے میری نوجوان بہنوں، یہ جان لو اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک رات میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے مجھے میرے خواب میں، مجھے جگائے، میرے بغل میں ہاتھ دے کر مجھے اٹھائے اور کہے کہ چلو۔ میں نے کہا کہاں چلوں؟ ایسی جگہ چلو جہاں میرا مالک تم کو کچھ عجیب و غریب نظارے دکھانا چاہتا ہے۔ میں جب ان کے ساتھ چلا، ایک پہاڑ کے ٹیلے پر چڑھا، اتر کر وہاں کیا دیکھتا ہوں، عجیب و غریب جہنم کے مناظروں کو اللہ نے مجھے دکھایا۔ ان بہت سارے مناظروں میں ایک منظر ایسا تھا جو جہنم کی آگ کا تندور جیسا گڑا لگا ہوا تھا۔ آج تندور کی روٹیاں آپ کھاتے ہوں گے، آپ جا کر بڑے بڑے ہوٹلوں میں باہر تندور جیسا ایک گڑا لگا رہتا ہے، آگ لہتی ہے، اس میں روٹیاں بنا کر اس تندور میں روٹیاں سیکتا ہے انسان۔ بالکل اسی طرح جہنم کے اندر ایک تندور نما جہنم اللہ بنا رکھا ہے، اور اس میں ننگے مرد و عورتیں جوش مار کر وہ نکال کر باہر پھینکتی ہے، سارے مرد و خواتین منہ میں آ کر پھنس جاتے ہیں، فرشتہ ہتھوڑا لے کر مارتا ہے تو جا کر نیچے گر جاتے ہیں۔ بار بار یہ عمل ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بار بار یہ ہتھوڑے سے مارے جانے والا عمل ان کے ساتھ بار بار کیا جا رہا ہے۔ سوال کیا گیا کون ہیں یہ لوگ؟ اللہ کے نبی کو بتایا گیا الذین هم یزنون، یہ زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں ہیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ اے نوجوان میرے بھائی، اے نوجوان میری بہن، یہ جان لے یہ اللہ کا بنایا اصول ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اتنا ہی نہیں، قرآن مجید کی آیتیں بھی ذرا سن لیجئے۔ اگر ایمان کی حرارت، ایمان کی چنگاری تمہارے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی زندہ ہے، اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد تمہارے دلوں میں خوف جاگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ہماری آیتیں جب پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے ہمارے مومن بندوں اور بندیوں کے سامنے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ ذرفت العیون، ان کی آنکھیں بہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ وجلت القلوب، ان کے دل خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے، مومنوں کے بارے میں کہتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے سینے میں ایمان کی چنگاری باقی ہے۔ اے میرے نوجوان بھائی، میری بہن، اللہ کے واسطے تیرے سینے میں قرآن کی آیتوں کا ذرہ بھی اثر لے لے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مردوں کے لیے ہم نے خبیث عورتیں بنا رکھی ہیں، خبیث عورتوں کے لیے ہم نے خبیث مرد تیار کر رکھے ہیں۔ الطیبات للطیبون والطیبون للطیبات، ہم نے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں بنا رکھی ہیں، پاک مردوں کے لیے پاک عورتوں کا جوڑا ہم نے جنت کا بنا رکھا ہے۔ یقین جان لو پاک زندگی گزارو گے میرا مالک تمہارے لیے نیک اور پاک جوڑے عطا کرے گا، خبیث زندگی گزارو گے اللہ تمہارے لیے دنیا میں بھی ذلت کی خباثت عطا کرے گا، آخرت میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی تمہاری خباثت کا ذلت سے ذلت کا عذاب عطا کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ سورہ نور کے اندر کہتا ہے الزانی لا ينکحها الا زان او مشرکا، ایک زانیہ عورت سے دنیا کا زانی مرد ہی نکاح کر سکتا ہے، کوئی مومن اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اور ایک زانی مرد سے ایک زانیہ عورت ہی نکاح کر سکتی ہے، کوئی مومن اس سے نکاح نہیں کر سکتا، الا یہ کہ وہ سچے دل سے توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا، اپنے منہ مارے گا شادی سے پہلے 10 عورتوں کے اوپر، تمہارے نصیب میں بھی 10 مردوں سے منہ ماری ہوئی زانی عورت ہی ملے گی۔ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے۔ زانی زندگی گزارو گے، زانی عورت تمہاری نصیب میں ملے گی، پاک زندگی گزارو گے، پاک جوڑے اللہ تعالیٰ کے تمہارے دلائے گا، بشرطے ہے تم نے زنا کر لیا، اگر سچے دل سے توبہ کرو گے اللہ نیک جوڑے بھی دلائے گا، پاک جوڑے بھی دلائے گا۔ لیکن تمہاری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ آج آئی پی ایل کرکٹ کا زمانہ چل رہا ہے، آئے دن روزانہ آئی پی ایل کرکٹ دیکھ رہے ہیں لوگ، وہ پنجاب جیت گیا، راجستھان ہار گیا، آندھرا جیت گیا، کرناٹک ہار گیا، وہ حیدرآباد جیت گیا، فلاں تلنگانہ وہ فلاں جیت گیا، فلاں ہار گیا۔ ارے کون جیتتا کہ کون ہارتا کہ ہم نہ کیا لینا دینا بھائی، ہمارے کو کئی وہ تمام چیزیں، ہمارے نوجوان اتنے مگن ہو چکے ہیں آئی پی ایل میں،
نماز مغرب جاتی ہے ہوش بھی نہیں ہے, نماز عشاء جاتی ہے ہوش بھی نہیں ہے, عصر کی نماز جا رہی ہے ہوش بھی نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے نوجوان, اللہ کے نبی کی حدیث سن لے. اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عمله, جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز ترک کیا اللہ اس کے نامہ اعمال سے نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا. اور دوسری حدیث میں نبی نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد اتر اہلہ ومالہ, رواہ ابن ماجہ وہذا حدیث صحیح. اللہ کے نبی نے کہا جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا, اللہ کے نبی نے کہتے ہیں کہ اس کا سارا مال, اس کی جائیداد, اس کی دنیا, اس کے اہل و عیال, اس کے بیوی بچے, اس کا خاندان تباہ و برباد ہو جائے تو جتنا نقصان ہوگا اتنا نقصان اس کی ایک وقت کی نماز ترک کرنے پر ہم اس کا نقصان کر دیں گے. بول رہا اللہ کہتے نمازاں جاری IPL کرکٹ کے نشے میں. ہوش ہے تم نا, ہوش ہے. اللہ اکبر. نوجوانوں وقت کی قدر کرو. یہ وقت اللہ اپنی عبادت کے لیے تم کو دیا ہے, نہ کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے دیا ہے. جیتنے والا جیتتا, ہارنے والا ہارتا. ملنے والے کو کپ ملتا, ملنے والے کو مین آف دی میچ سیریز کا ملتا. آپ کو کیا جی ملتا, آپ کو کیا جی ملتا. اللہ اکبر. جو نمازیں ترک کر کر کے یہ کرکٹیں دیکھتے بیٹھے ہو نا, ایک ایک نماز کا سوال میرا رب کریم قیامت کے دن تم سے کرے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا. کیا جواب دو گے, کیا جواب دو گے؟ اپنی وقت کی قدر کرو. قیامت کے دن 5 چیزوں کا سوال اللہ کرے گا. ان میں سے ایک سوال یہ بھی کرے گا میں نے تجھے عمر دیا تھا کہاں بتایا. کیا جواب دو گے؟ IPL کرکٹ دیکھنے میں گزارا, یہ جواب دو گے؟ لڑکیوں سے عیاشی فحاشی کرنے میں گزارا, یہ جواب دو گے؟ یا کالج میں لو افیئر کرنے میں گزارا, یہ جواب دو گے؟ موبائل میں YouTube دیکھنے میں, ہر دن فلمیں سیریل دیکھنے میں وقت گزارا, کیا یہ جواب دو گے؟ بتاؤ کہ تمہاری اس جواب سے میرا اللہ جنت دے گا یا جہنم دے گا؟ بتاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے قبل اس کے کہ تم اپنا حساب لے لو. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اللہ میرا مالک تمہارا حساب قیامت کے دن لے لے اس سے پہلے کہ تم اپنا حساب دنیا میں لے لو. پورے عمر کا نہیں, ایک دن کا حساب لو. آج صبح سے شام تک میرا کیسا گزرا, آج صبح سے شام تک میں کون سے کام کرے, اچھے کام کرے یا گندے کام کرے, اللہ کو خوش کرنے والا کام کرے یا ناراض کرنے والے. یہ تو سوچ لو بس. اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو. اور میری مسلم بہن, اللہ کے واسطے غیر مذہب کے لڑکوں کے ساتھ دوستی مت کرو. ہمارے بچوں کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے 2 ذمہ داریاں ادا کرنا آپ کو ضروری ہے. پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ضرور دلائیے لیکن کوئی ایجوکیشن مت دلائیے. کوئی ایجوکیشن کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا کالج جہاں بوائز بھی پڑھتے ہیں گرلس بھی پڑھتے ہیں, ایک آمنے سامنے, لڑکا لڑکی کے سامنے, لڑکی لڑکے کے سامنے, بن سور کر میک اپ کر کے, چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے, اپنے بدن کی جھلکیاں دکھا کے, میک اپ کر کے جا کر وہ بیٹھے گی بے پردگی, تو کون سا لڑکا فتنے میں نہیں پڑے گا؟ ایک لڑکی کے سامنے لڑکا اسٹائل مارنے والے کپڑے, اسٹائل مارنے والے ہیئر کٹنگ, یہودیوں جیسی ہیئر کٹنگ پہن کر اگر وہ اسٹائل مارتے بیٹھے گا, کون سی لڑکی نہیں پڑے گی فتنے میں؟ آپ ضرور پڑھائیے اپنی بچیوں کو, ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, لائر بنائیے, بڑے سے بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیے, لیکن گرلس ہاسٹل میں یا گرلس کالج میں بھیج کر پڑھائیے, کوئی ایجوکیشن میں مت دلائیے. کیوں؟ جب ایسے ہماری لڑکیاں فتنے میں پڑ جائیں گی, بھاگ جائیں گی, تب ہم کو ہوش آئے گی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, میری بچی بہت آگے بڑھ گئی, مجھے نہیں پتا تھا, میری بچی کے اوپر مجھے بہت بھروسہ تھا, میری بچی نے مجھے بھروسہ توڑ دیا. ارے میری بہن, جب تو یہ غلطی کر رہی ہے نہ تیرے باپ کی ناک کٹا رہی ہے, معاشرے کی عزت سب سے بڑھ کر اسلام کے بارے میں, اسلام کی عزت کو تو نے ستیاناش کر دیا. اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا, تیرا بگڑے گا, تو جہنم میں جائے گی, اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. اپنے بچوں کو کوئی ایجوکیشن سے پرہیز کرائیے, کسی بوائز کالج میں بوائز کو پڑھائیے, گرلس کالج میں گرلس کو پڑھائیے, اور باپردہ پڑھائیے, اور ان کے موبائل پر تنبیہ رکھیے. اس کے بعد آج کے معاشرے کے موجودہ حالات میں, ابھی الیکشن کا زمانہ ہے, الیکشن کا زمانہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں پارٹی کو دو, فلاں پارٹی کو نہ مت دو, میں ایسی باتیں بولتا ہی نہیں. کیوں؟ کسی پارٹی کی حمایت بھی نہیں کرتا, کسی پارٹی کی مخالف بھی میں نہیں بولتا, سیاست کی باتیں میں نہیں کرتا. میں بس اپنے مسلم بھائیوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت جگانے والی باتیں کرتا ہوں. الیکشن کا زمانہ ہے, ہمارے کرناٹک میں بھی ہے, آندھرا میں بھی ہے, تلنگانہ میں بھی ہے. میرے بھائیوں, ان الیکشنوں کے زمانے میں اپنے ایمان کو بچائیے. بڑے بڑے داڑھی والوں کے ایمان کے شیر میں اتر جاتی ہیں الیکشن کے زمانے میں. کیوں؟ یہ ہمارا یہاں کا نیشنلٹی حق ہے.
ہمارا یہاں کا یہ ووٹنگ پاور، ہماری ہندوستانی یہ نیشنلٹی ہونے کا، ہمارے یہاں پر باشندے ہونے کا پاور ہے، ہم اس پاور کو صحیح استعمال کریں، جائز استعمال کریں، ناجائز استعمال نہ کریں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، ہمارے باپ داداؤں کو، بزرگوں کو دیکھیے جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کو پوچھئے ان کے زمانے میں بھی الیکشن ہوتا تھا لیکن کوئی رشوت خوری نہیں ہوتی تھی، باقاعدہ پیپروں پر ڈال کر ڈبوں میں چٹیاں ڈال دی جاتی تھی۔ آج یہ مشینوں کے ذریعے الیکشن ووٹنگ دینے کا زمانہ آ گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مشینوں میں گھپلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس ظالم کو ہمارے سروں پر رکھ کر ظلم کے ذریعے ہم کو سزا دلانا چاہتا ہے، دنیا کا کوئی مائی کا لال اسے نہیں ٹال سکتا، اور جس ظالم کو ہمارے سر پر سے ہٹانا چاہے، کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے مد مقابل لا کر مسلمانوں پر ظلم نہیں کر سکتا۔ ہمارے اعمال کا بدلہ ہے۔ نبی کہتے ہیں جب امت محمدیہ قرآن اور حدیث کو پس پشت ڈالے گی، قرآن حدیث کو چھوڑ دے گی اور اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو اپنے حرف آخر نہیں مانے گی، اپنے منمانی طریقے سے عمل کرے گی، باپ داداؤں کے طریقوں کو رائستہ کی، کبیرہ گناہ کر کے بھی اللہ سے شرم و حیا نہیں پیدا کرے گی، ایسے ظالموں کو تمہارا حاکم بنا دیں گے جو تمہارے پر ظلم کریں گے۔ تم دعائیں بھی کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے یہ۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اس الیکشن کے زمانے میں آپ رشوت خور مت بنیے۔ ہوتا یہ ہے کہ مد مقابل والا کہتا ہے کہ بھائی مجھے ووٹ دیجئے، میں اتنے پیسے ایک ووٹ کے بدلے دوں گا۔ ہم ایمان کے سوداگر، ایمان کی سوداگری کرنے والے ایک نوٹ کے بدلے میں اپنے ووٹ کو بیچنے پر، ضمیر کو بیچنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لاؤ میرے بھائی میں تم کو ووٹ دوں گا، ادھر سے بھی لیتے ہیں۔ اپوزیشن پارٹی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک نوٹ دے رہا ہے، یہ دو نوٹیں دے کر خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بکاؤ انسان اپنے ضمیر کو بیچنے والا ادھر سے بھی کھاتا ہے ادھر سے بھی کھاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ بھی دے دو میں آپ کو ہی ڈالوں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت کھانے والا کھلانے والا جہنم کی آگ میں جائیں گے، اور من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ دھوکہ دڑی ہے، یہ دھوکہ دڑی ہے، دونوں کے پاس کھا کر کسی ایک کو دینا، کسی دوسرے کو دھوکہ دینا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن امت محمدیہ سے اسے خارج کر دیا جائے گا جو امت محمدیہ میں رہ کر کسی کو دھوکہ دے گا۔ دھوکہ دینا مومن کا کام نہیں ہے، دھوکہ دینا امت محمدیہ کا کام نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، الیکشن کے زمانے میں جو مسلمانوں کی حمایت کر سکتا ہے، جو مسلمانوں کو اسلام پر چلنے پر ساتھ دے سکتا ہے، جو ہمارے مسلم معاشرے کے اسلامی قلعے، ہماری مسجدوں اور مدرسوں، ہماری مائیں بہنوں کی عزت و آبرو، ہمارے مسلمانوں کی جائیداد جان و مال کی حفاظت کا ذمہ اٹھانے کے لائق انسان بن سکتا ہے، اس کو چن کر اسی کو آپ دیجئے، رشوت مت کھائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو کوئی بھی شخص سچائی کا ساتھ دے گا، ان اللہ مع الصادقین، اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کے ساتھ کھڑتا ہے اور سچوں کا ساتھ اللہ دیتا ہے، جھوٹوں کا ساتھ اللہ نہیں دیتا۔ آج معاشرے کا ماحول کیا بن چکا ہے؟ یوں اللہ سے دعائیں کیجئے اللہ تعالیٰ ہندوستان میں ہمارے دینی مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ امت مسلمہ کے مسلم عورتوں کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے۔ دعا کیجئے، حالات بڑے نازک ہیں، حالات بڑے نازک ہیں، لیکن ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو قوم توبہ و استغفار کرے گی، کثرت سے توبہ استغفار کرے گی، ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے جب تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے نبی جب تک کوئی نبی کسی قوم میں موجود ہوتا ہے ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے۔ اب نبوت کا زمانہ تو چلا گیا، نبوت کا اللہ کے نبی کا زمانہ تو چلا گیا، اب باقی امت محمدیہ بچی ہے قیامت کی صبح تک۔ اللہ کہتا ہے جو قوم توبہ استغفار کرتی رہے گی ہم اس قوم کو کبھی عذاب نہیں دیں گے۔ ہم نے گناہ کرنا شروع کیا، توبہ استغفار کرنا چھوڑ دیا، تب جا کر اللہ تعالیٰ طرح طرح کے عذابات لا کر کھڑا کر رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ گائے ذبح نہ کیا جائے، کبھی کہتے ہیں کہ بیل ذبح نہ کیا جائے، کبھی کہتے ہیں کہ مسجد کے میناروں پر اذان نہیں دی جائے، کبھی کہتے ہیں کہ تمہاری مسلم لڑکیاں کالج میں بغیر نقاب کے ایک کالج یونیفارم کے ذریعے آئے گی، نقاب نہیں ڈالے گی، کبھی کہتے ہیں کہ یہ قانون، کبھی کہتے ہیں کہ وہ قانون۔ یہ تمام عذابات ہیں، یہ تمام عذابات ہیں میرے بھائیوں، پھونک پھونک کر قدم رکھنے جیسا ماحول آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے قریب لوگ دین کو بھول جائیں گے، دنیا داری میں پڑ جائیں گے۔ آج دیکھو جیسے جمعہ میں مسجد بھرتی ہے، جمعہ کی اثر میں بھی نظر نہیں آتے، جمعہ
جمعہ کی فجر میں بھی یہ لوگ نظر نہیں آتے. صرف ہفتے میں ایک بار نمازیں پڑھیں گے, اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ صرف ہفتے میں ایک بار مسجدوں کو آباد کریں گے, ہفتے بھر مسجدیں ویران رکھیں گے, کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ نمازوں کی پابندی کیجیے, توبہ و استغفار کیجیے, اور مسلم بہنوں کو چاہیے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, اپنے پردے کی حفاظت کرے, اور اپنے موبائل کو جائز استعمال کریں, موبائل کے فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں, اے الہ العالمین, ہم کہنے والے, ہم سننے والوں کو عمل کی توفیق فرما. اے اللہ, دنیا میں جب تک زندہ رہیں, اے اللہ ہم تمام کو دنیا کے اور موت کے, زندگی اور موت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے, دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مال کے فتنے سے, عورتوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جب بھی ہم زندہ رہیں تجھے خوش کرنے والے نیک اعمال بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہوتا رہے تجھے راضی کرنے والے کام میں کلمے والی موت, شہادت والی موت ہم کو نصیب فرما. اے اللہ ہندوستان میں ہمارے آنے والے معصوم بچوں کا فیوچر, اے اللہ ان کو امن و امان کے ساتھ اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آنے والی حکومت, اے اللہ مسلمانوں اور اسلام کی حمایت کرنے والوں کو تو نصیب فرما. اے اللہ مسلمانوں کو سود خوری سے, رشوت خوری سے, حرام خوری سے محفوظ کر کر, حلال برکت والی تجارت کر کر حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام لوگوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں تیرا ایمان, تیرا تقوی نصیب فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکتیں عطا فرما. جب تک ہم زندہ رہیں تیرے در کے بھیکاری بنا لے, کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بھیکاری مت بنا. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہے ان کے قرضے کا بندوبست کرا دے. جو نوجوان اور لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کے لیے نیک جوڑوں کا انتظام فرما. جو بیوہ اور طلاق شدہ ہیں ان کے لیے بھی نیک جوڑوں کا انتظام فرما. اے پروردگارہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما. غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. دنیا کے یہود و نصارہ اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت دے, اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو تیرے عذاب علیم کا شکار بنا کر دنیا سے عبرت کی موت دے کر دنیا سے ان کو ہٹا مٹا دے میرے مولا. اے اللہ اسرائیل کے فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اسرائیل کے یہودوں کے فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. حرمین الشریفین کی تو حفاظت فرما. علماء حق کی حفاظت فرما. امت مسلمہ کی مسلم خواتین کی عزت و آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. ہم تمام کو نیک اور متقی بنا دے, ہمارے بچوں کو بھی نیک اور متقی بنا دے. ہماری زبان کو اے اللہ تاثیر سے بھر دے, ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرما. مرتے دم تک ایمان پر عمل کرنے والے, عمل صالح کرنے والے کامل مومن ہم کو بنا دے. ریاکاری سے, تکبری اور گھمنڈی سے, عداوت و دشمنی سے ہماری حفاظت فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.